اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جادو انسان کو لاحق ہونے والے خطرات اور فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جادو میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتا ہے، ان کو آپس میں جدا کر دیتا ہے اور اس سے لوگوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ جادو کی تاریخ انتہائی قدیم ہے، یہاں تک کہ اس جادو کا سامنا انبیاء اکرام کو بھی کرنا پڑا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی جادو کا سامنا کرنا پڑا جب فرعون اور اس کے حواریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا اور مقابلے کا انعقاد کیا گیا، تو وہاں پر جادوگر بھی جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ تو جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا تو رسیاں سانپ بن گئی اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی متاثر ہوئے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ذریعے سے وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور انہیں اپنا عصا مبارک مارنے کا، زمین پر مارنے کا حکم دیا گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ عصا مبارک بہت بڑا اژدہا، جب وہ عصا مبارک اژدہا بن گیا تو اس نے تمام کے تمام سانپوں کو کھا لیا، ان کو نگل گیا۔ تو جو فرعون کے حواری تھے، جادوگر تھے، وہ سب کے سب متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کو بھی جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ تو دور حاضر میں یہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جادوگر موجود ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا توڑ کیا ہے؟ جادو اگر کسی پر ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ گھروں کے اندر سے جادو کو کیسے ختم کرنا ہے، کیسے اس کا خاتمہ کرنا ہے؟ جب انسان جادو کا شکار ہو جائے تو اس کا توڑ بھی موجود ہے دین اسلام میں، اور حضور علیہ السلام نے ہمیں اس کا حل بھی بتایا ہے۔ جب انسان صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، گھر کے اندر نماز کی پابندی کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے جو اس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جادو کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنے بدن کو پاک رکھتا ہے، صفائی ستھرائی کا احترام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے اور اپنے بدن کو پاک رکھتا ہے، تو بھی جادو کا اثر کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے نفس کو اگر پاک رکھے تو جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ جو کوئی شخص سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو جو کوئی پڑھتا ہے، صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے، تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے بھی جادو ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جو کوئی آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی مصیبتوں سے بچاتا ہے، آفات و بلیات سے دور فرماتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور خاص دعا جو ہم اگر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں جادو اور اس جیسی تمام قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے گا۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے فتنوں فسادوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو کوئی ایک دوسرے پر جادو کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کی شر سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے.